السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کوئز سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 3، اور آج سوالات ہوں گے 7، 8، 9۔ تو پہلے کل کے سوالات کے جواب جو ہے معلوم کر لیتے ہیں، تاکہ جن لوگوں نے جواب دیے ہیں وہ اپنا ٹیلی کر لیں کہ ان کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو کل کا سوال تھا، سوالات کے جوابات کو کامنٹس باکس میں دیجیے۔ سوال نمبر 4 تھا، کس اموی بادشاہ کے دور میں طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا تھا؟ یعنی دمشق میں جو ہے بادشاہ کون تھے؟ اس کا جواب ہے عبد الملک، نہیں، ولید بن عبد الملک۔ کیا نام تھا؟ ولید بن عبد الملک۔ آپ سمجھے کہ بنو امیہ جو ہیں وہ آئے ہیں کب؟ وہ 660 میں آئے ہیں۔ 660 سے لے کر کے 680 تک امیر معاویہ رہے ہیں، پھر 680 سے لے کر کے 684 تک یزید رہا ہے، پھر 684 سے 685 تک مروان بن حکم رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے عبد الملک بن مروان آیا ہے، مروان کا بیٹا، وہ 85 سے لے کر کے 705 تک رہا 20 سال، اور اس کے بعد جو ہے 705 سے لے کر کے 715 تک 10 سال کے لیے یہ ولید بن عبد الملک آیا ہے، اور اسی کے دور میں سمجھ جائیے کہ اسپین کو 711 میں فتح کیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد سمجھے کہ 12,000 کا لشکر لے کر کے راڈک کی فوج کو شکست دے دیا تھا وادی لکا میں، جو کل میں آپ لوگوں کو ہسٹری بتایا تھا، اس کے بارے میں معلوم ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا 5واں سوال جو تھا، جنگ ملازکرد الپ ارسلان اور رومانوس کے درمیان کس سن میں ہوئی تھی؟ الپ ارسلان آپ جانتے ہیں سلجوقی سلطنت کا دوسرا بادشاہ تھا۔ پہلا بادشاہ جو ہے تغرل بیگ، جو سمجھ جائیے کہ 1037 میں بنا ہے، 1037 سے لے کر کے 1063 تک۔ اس کے بعد الپ ارسلان آئے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے جنگ ہو گئی ہے قسطنطنیہ کا رومن امپائر جو تھا، بائزنٹین امپائر، اس سے جنگ ملازکرد یعنی ترکی کے مشرق میں جو ایک جگہ ہے یہاں پر، تو بہت بڑی جنگ ہوئی ہے اور بہت ڈیسائسو جنگ تھی، اور یہ 1071 میں ہوئی ہے۔ تو اگر یہ جنگ ہار جاتے الپ ارسلان تو بہت جلدی جو ہے وہ یہ صلیبی جنگوں والے جو ہے وہ جیت جاتے، لیکن یہاں پر رومانوس کو جو ہے شکست ہوئی، اور جو کہ الپ ارسلان کے جو ہے فوجی تعداد بہت کم تھے، 15,000 کے قریب، اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الپ ارسلان کو جو ہے جیت عطا کی۔ تو یہ کب ہوا ہے؟ 1071 میں، اور 1072 میں پھر یہ شہید ہو گئے۔ الپ ارسلان دھوکے سے غلام نے ان کو قتل کر دیا۔ اچھا، سوال نمبر 6 کے جواب کیا ہے؟ فاتح قسطنطنیہ کا نام بتائیے۔ فاتح قسطنطنیہ یعنی قسطنطنیہ جو فتح ہوئی ہے وہ 1453 میں، 1492 میں جو ہے غرناطہ جو ہے وہ جو ہے فال ہوا ہے، فال آف غرناطہ، اور وکٹری آف قسطنطنیہ جو ہے 1453 میں۔ تو فتح کرنے والے کون تھے؟ فتح کرنے والے تھے محمد الفاتح، ان کا نام تھا محمد بن مراد بن محمد بن مراد بن محمد بن بایزید بن مراد بن اور خان بن عثمان بن ارطغرل۔ تو یہ محمد کن کے بیٹے تھے؟ مراد کے۔ مراد کن کے بیٹے تھے؟ محمد چلیبی کے۔ محمد چلیبی کن کے بیٹے تھے؟ بایزید کے۔ بایزید کن کے بیٹے تھے؟ مراد کے۔ مراد کن کے بیٹے تھے؟ یہ اور خان کے۔ اور خان کن کے بیٹے تھے؟ عثمان خان کے۔ عثمان خان کن کے بیٹے تھے؟ ارطغرل کے۔ تو انہوں نے فتح کیا تھا۔
تو یہ تینوں سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو مل گئے ہوں گے۔ اکثر و بیشتر کے جوابات صحیح تھے، لیکن کچھ ہی تھے جن کے تینوں جوابات صحیح تھے۔ اب آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سوال دیتا ہوں اور اس کا جواب آپ دیجئے، اور پھر کل میں آپ لوگوں کو اس کا جواب بتاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں سوال ہے، سوال نمبر 7، فاتح اندلس کا نام بتائیے۔ فاتح قسطنطنیہ تو معلوم ہے، فاتح اندلس کا نام کیا ہے بتائیے۔ سوال نمبر 8 ہے، جنگ انقرہ میں بایزید کو کس نے شکست دی تھی؟ تو جنگ انقرہ جو ہے یہ 1402 میں جو لڑی گئی ہے۔ انقرہ جو ہے سمجھے کہ ترکی کا کیپٹل ہے، تو یہاں پہ جنگ ہوئی ہے، تو بایزید کو جو ہے کس نے شکست دی تھی؟ اور سوال نمبر 9 ہے، قیروان شہر کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ کس نے؟ تو ان کی بنیاد رکھنے والے ایک صحابی ہیں، بہت ہی پائے کے صحابی تھے، 50 ہجری میں رکھے تھے، تو ان کا نام بتائیے۔ یہ قیروان جو ہے ٹیونس میں ہے، ٹونیشیا میں۔ یہیں پر جو ہے موسیٰ بن نصیر تھے، اور انہوں نے جواب دیے تھے طارق بن زیاد کو، جو جا کر کے اندلس فتح کیے تھے۔ تو یہ تینوں سوال کے جواب دیجئے، انشاءاللہ کل میں ان کے جواب بتاؤں گا۔ جزاک اللہ۔